بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انسائٹس ود عبید بھٹی میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کی ایک سب سے بڑی خبر سامنے یہ آئی ہے کہ مولانا محمد اجمل قادری جمعیت علماء اسلام ایم کے رہنما ہیں۔ انہوں نے سما نیوز کے پروگرام میں علی حیدر اینکر کے ساتھ انکشاف کیا ہے کہ نواز شریف نے 1999 کے اندر وفد کے ہمراہ ان کو اسرائیل بھیجا تھا تاکہ اسرائیل کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو چیک کیا جا سکے کہ آیا کہ اسرائیل کے ساتھ تجارتی معاملات، سفارتی معاملات اور دیگر جو امور ہیں ان کے اندر معاملات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ سما نیوز کے اس پروگرام میں اینکر علی حیدر نے ان کو اس لیے بلایا کیونکہ آج کل اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے پاکستان کے اندر جو ڈیبیٹ ہے وہ بہت زیادہ زور و شور سے جاری تھی۔ کچھ دن پہلے مریم نواز نے بھی ٹویٹر پر ایک ری ٹویٹ کی تھی۔ ایک صحافی ہے پاکستانی نیاد برطانیہ کے اندر، وہ کسی تھنک ٹینک کا اپنے آپ کو سربراہ بھی بتاتا ہے، نور داہری۔ اس نے ایک جو ہے ٹویٹ کیا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کے کسی مشیر نے برطانیہ کے راستے تل ابیب کا سفر کیا ہے، اور اس سفر کا جو مدعا اور مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اسرائیل کے ساتھ جو بیک ڈور معاملات ہیں، جو ڈپلومیٹک معاملات تو پاکستان کے ہے نہیں، اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، تو اس حوالے سے جانچ پڑتال کی جا سکے۔ اس کے بعد مریم نواز کو وہ موقع اچھا لگا کہ عمران خان کے خلاف یہ چوکا اور چھکا لگانے کا اچھا ایک وقت ہے، تو انہوں نے فوری اس کا انٹرویو اٹھا کر اپنے ٹویٹر پر لگایا۔ لیکن جب اس انٹرویو کو لوگوں نے پورا سنا تو اس میں انکشاف یہ بھی تھا کہ نواز شریف بھی 2 دفعہ اسرائیل وفد بھیج چکے ہیں تاکہ اسرائیل کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اس کے بعد مریم نواز کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا، لیکن عوام نے اس کو محفوظ کر لیا۔ اس کی جو ہے تصاویر بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کی گئیں، ویڈیوز جو تھی وہ وائرل ہوئیں، اور اس کے بعد مریم نواز نے اس حوالے سے نہ تو کوئی بیان دیا اور نہ ہی دوبارہ اس بارے میں کوئی بات کی۔ اس کے بعد اینکر منصور علی خان، ان کے بارے میں کہا یہی جا رہا تھا کہ مریم نواز نے جو بلنڈر کیا ہے اس کی صفائی کرنے کے لیے منصور علی خان سامنے آئیں گے، اور پھر وہی ہوا۔ منصور علی خان نے اپنے یوٹیوب چینل پر نور داہری کو بلایا اور ان کا انٹرویو کیا، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ بڑے عجیب و غریب طریقے سے بات کی، اور اپنا جو انہوں نے تھمبنیل بنایا یوٹیوب کے لیے وہ بھی بڑا ایک ڈیروگیٹری تھا۔ حالانکہ منصور علی خان نے جس طریقے سے ان کو اپنے پروگرام میں آنے کے لیے راضی کیا وہ ایک طریقہ اور تھا، جس پر منصور داہری جو نور داہری ہیں انہوں نے وہ جو چیٹ ہوئی تھی منصور علی خان سے اس کے اسکرین شاٹ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر وائرل کیے کہ اس شخص نے میرے ساتھ جب بات کی تو کسی اور طرح سے کی، اور اب یہ شخص جو ہے مجھے ڈیروگیٹری میرے لیے الفاظ استعمال کر رہا ہے، اور یہ صحافتی جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس کے بھی خلاف ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ اینکر جو ہے فیک ہے۔ خیر، وہ مقصد انٹرویو کا یہی تھا کہ کسی طرح نور داہری کی شخصیت جو ہے اس کو ملائن کیا جا سکے تاکہ وہ مریم نواز کا جو بلنڈر ہے اس کو برابر کیا جا سکے، اس پر جو بھد اڑی تھی، جو شور مچا تھا، اس کو کسی طرح سے صاف کیا جا سکے۔ نور داہری سے انہوں نے منصور علی خان نے کوئی ایسا سوال نہیں کیا تھا کہ جس میں پتہ لگتا کہ نواز شریف نے دورہ کیا یا نہیں کیا، اس بات میں کوئی صداقت تھی یا نہیں تھی۔ وزیر اعظم عمران خان کے مشیر کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی تھی اس کے حوالے سے ساما نیوز کی جو اینکر ہیں پارس جانزیب، انہوں نے عمران خان سے انٹرویو کے اندر یہ سوال پوچھ لیا تھا کہ یہ آج کل خبریں جو ہیں بہت ان ہیں تو آپ بتائیں، تو عمران خان نے اسٹریٹ اوے تردید کر دی اور انکار کر دیا کہ کوئی توقع نہیں بنتا کہ ہم کسی کو وہاں پہ بھیجیں، جب ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اسرائیل کو ہم نے تسلیم کرنا ہی نہیں جب تک کہ ہمارا جو اصولی موقف ہے اس کے مطابق معاملات نہ ہو جائیں، تو یہ بالکل فیک ہے۔ عمران خان نے تو تردید کر دی، لیکن مولانا اجمل قادری کے حوالے سے جو نور داہری نے انکشاف کیا تھا اس کے اوپر بھی لوگ اس طرح سے یقین نہیں کر رہے تھے کہ آج یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ 24 دسمبر کی رات کو سما نیوز کے پروگرام کے اندر اینکر علی حیدر نے مولانا اجمل قادری جو کہ ورلڈ خدام آرگنائزیشن کے بھی سربراہ ہیں ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ آپ کو نواز شریف نے اسرائیل وفد کے ہمراہ بھیجا تھا؟ تو اس پر انہوں نے اعتراف کرتے ہوا کہا کہ جی بالکل مجھے نواز شریف نے بھیجا تھا۔ تو اس کے اوپر علی حیدر نے ان سے پوچھا کہ نواز شریف نے جب آپ کو بھیجا تو اس کے پیچھے ایجنڈا کیا تھا، مقصد کیا تھا، کیا آپ کو گائیڈ لائنز دی گئی تھیں؟ تو اس پر انہوں نے بتایا کہ اس کی بنیادی جو اس کے پیچھے ایجنڈا تھا، جو مقصد تھا، وہ تھا تجارت کے حوالے سے، کہ جس طرح نواز شریف صاحب تجارت کو لے کر بہت زیادہ ہمیشہ انٹرسٹڈ اور پیشنیٹ رہے ہیں، کہ جس طرح دبئی سے پاکستان بھارت کی اشیاء آیا کرتی تھی تو نواز شریف نے سوچا کہ کیوں نہ امرتسر سے ڈائریکٹ پاکستان جو ہے وہ تجارت شروع ہو جائے، اور نواز شریف نے کام کیا اس کے لیے اور پھر ویسا ہی ہوا۔ اسی طرح نواز شریف جو ہیں وہ اسرائیل کے حوالے سے بھی یہی سوچ رہے تھے کہ اسرائیل کی بہت ساری پروڈکٹ پاکستان میں بڑی مقبول ہیں اور پاکستان کی پروڈکٹ اسرائیل میں بڑی مقبول ہے، لیکن دونوں ممالک کے درمیان
سفارتی تعلقات نہ ہونے کی وجہ سے کافی سارے مسائل جو ہیں وہ لوگوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں، تو اس حوالے سے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، جس کے بعد انہوں نے ہمیں وہاں پہ بھیجا اور وہاں ہماری اسی جو ہے گائیڈ لائنز کے اوپر بات چیت ہوئی کہ چیک کیا جائے کہ تعلقات کو کس نوعیت پر لے کے جایا جا سکتا ہے اور کس طرح سے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ نواز شریف نے جب آپ کو یہ بھیجا وہاں جانے کے لیے تو ان کی کیا مطلب فیلنگز کیا تھیں، تو اس پر مولانا اجمل قادری کا کہنا ہے کہ نواز شریف بہت پیشنیٹ تھے اور بڑے ایکسائٹڈ تھے اس چیز کو لے کر۔ پھر اس پر علی حیدر نے ان سے سوال یہ کیا کہ آپ کے خیال سے یہ جو فیصلہ تھا اسرائیل وفد بھجوانے کا، یہ فیصلہ سراسر نواز شریف کا ذاتی تھا یا اس کے پیچھے کوئی اور جو اعلیٰ حلقے ہیں، جو مقتدر حلقے ہیں، ان کی طرف سے بھی کوئی اس میں جو ہے وہ رضامندی شامل تھی؟ تو اس پر مولانا اجمل قادری نے کہا کہ میرا اندازہ ہے کہ وہ جو مقتدر حلقے ہیں ان کی طرف سے بھی اس میں کوئی رضامندی تھی، اس لیے جو ہے ہم ایک ہفتے کے ٹور پہ وہاں گئے تھے، جو دورہ تھا ہم نے وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کیں، ان کے جو ٹریڈ کے لوگ ہیں ان سے ملاقاتیں کیں، اور وہاں ہم نے ان سے یہی بات کی کہ اگر یہ جو معاملہ ہے فلسطین والا جو ہمارا ایک موقف ہے، اس کے مطابق اگر کوئی معاملات سیٹ ہوتے ہیں تو ہم آپ کو تسلیم کرنے اور اس حوالے سے آگے جو معاملات ہیں ڈپلومیٹک ان کو بڑھانے کا سوچ سکتے ہیں۔ لیکن اسرائیلی حکام کا یہ کہنا تھا کہ آپ اس مطالبے کو چھوڑ دیں تو اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے۔ اب یہ اتنا بڑا انکشاف سامنے آ گیا۔ مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام کے رہنما ہیں، فضل الرحمان گروپ کے، وہ عمران خان کو ایک عرصے سے یہودی ایجنٹ کہتے آ رہے ہیں، خاص طور پہ 1996 میں جب عمران خان نے اپنی تحریک انصاف پارٹی بنائی تب سے وہ الزام لگا رہے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون بھی یہی کام کر رہی ہے، اور جب یہ نور دہری کے انکشافات سامنے آئے تھے تو مریم نواز کی ٹویٹ کرنے اور ڈیلیٹ کرنے کے بعد پی ایم ایل این کے سوشل میڈیا سیل نے مریم نواز کی اس غلطی اور بلنڈر کو لیول کرنے کے لیے ٹویٹر پر باقاعدہ عمران خان کے خلاف اسرائیل کے حوالے سے ٹرینڈ بھی چلایا تھا۔ اب تو اس شخص نے باقاعدہ میڈیا پر آ کر تصدیق کر دی ہے کہ مجھے نواز شریف نے وفد کے ہمراہ بڑے پیشنیٹ اور ایکسائٹڈ ہو کر اسرائیل بھجوایا تھا تاکہ میں معاملات کو چیک کر سکوں۔ تو اس کے بعد علی حیدر نے ان سے سوال کیا کہ آپ اب آ کے ان چیزوں کا اعتراف کر رہے ہیں، اس سے پہلے کیوں نہیں کیا؟ تو اس پر اجمل قادری نے کہا کہ حالات اور واقعات کی ایک نوعیت ہوتی ہے، اس سے پہلے ہمارے ہاں اس طرح کھل کے کسی بھی حوالے سے ڈیبیٹ نہیں ہو رہی تھی، تو اب یہ ایک ڈیبیٹ سٹارٹ ہوئی ہے، تو میرا خیال ہے کہ مجھے لگا کہ مجھے یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کا اظہار کرنا چاہیے، اس چیز کو ایڈمٹ کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستانی بڑے سینسٹیو ہیں اسرائیل اور فلسطین کے معاملے کو لے کر، اس لیے اس پہ بات نہیں ہوتی تھی۔ اس کے پہلے وزیر خارجہ تھے پاکستان کے خورشید محمود قصوری، پرویز مشرف کے دور کے اندر، ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بہت ساری ایسی اطلاعات ہیں کہ وہ بھی اسرائیل کے وزیر خارجہ اور دیگر حکام سے ملاقاتیں کرتے رہے۔ پرویز مشرف کے حوالے سے بھی ہے کہ وہ بھی جب امریکہ گئے تھے تو وہاں انہوں نے بزنس کمیونٹی تھی جو اسرائیل کی، ان سے بھی ملاقاتیں کی، ان کے ڈنر کے اندر شرکت کی۔ تو یہ ساری سچویشن جو ہے وہ یہاں سے سمجھ آتی ہے کہ پرویز مشرف جو اسرائیل کے حوالے سے چیزوں کو لے کر سوچتے تھے، جس طرح ملاقات ہوئی ان کے وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری نے کی، تو نواز شریف کے 1999 والے دور کے اندر بھی آرمی چیف پرویز مشرف تھے۔ تو اس پہ جو اجمل قادری نے کہا کہ ان کا اندازہ ہے کہ اعلیٰ جو مقتدر حلقے ہیں ان کی طرف سے بھی اس پہ کوئی رضامندی تھی، تو یہ بات یہاں پہ سمجھ آتی ہے کہ اس وقت پرویز مشرف آرمی چیف تھے اور نواز شریف وزیر اعظم تھے، اور اس وفد کو اسرائیل بھجوایا گیا تھا تاکہ اس معاملے کی نبض کو چیک کیا جا سکے کہ آیا کہ کچھ معاملات اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے چلائے جا سکتے ہیں یا نہیں چلائے جا سکتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس اعتراف کے بعد مسلم لیگ نون کی طرف سے، مریم نواز کی طرف سے، وہ جو عمران خان کے خلاف ایک عرصے سے پروپیگنڈا کیا جاتا تھا اور کچھ دن پہلے بھی کیا گیا، اس حوالے سے مزید کیا چیزیں سامنے آتی ہیں اور کیا کہا جاتا ہے، اور عوام کا اس پہ کیا ریئیکشن ہوتا ہے، یا میڈیا کے وہ حلقے جو عمران خان کو معمولی بات پر لتاڑتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، رگیدتے ہیں، ملک کی 73 سالہ جو مسائل ہیں، برائیاں ہیں، ان کی جو تمام ذمہ داری ہے عمران خان پر ڈالتے ہیں، اور وہ ان سب پہ سوال اٹھاتے ہیں کہ نہیں، مولانا فضل الرحمان سے سوال ہوتا ہے کہ نہیں کہ آپ تو یہودی ایجنٹ عمران خان کو کہتے تھے، لیکن اب آپ کے ہی ایک مذہبی شخص نے جو کہ نواز شریف کے ساتھ منسلک رہے ہیں، انہوں نے اعتراف کر لیا ہے کہ نواز شریف نے اپنے دوسرے وزارت عظمیٰ کے دور کے اندر ایک وفد کو اسرائیل بھجوایا تھا تاکہ یہ معاملات چیک کیے جا سکیں۔ حالانکہ یہ اتنا سینسٹیو ایشو کہا جاتا ہے مولانا فضل الرحمان کے بقول کہ کوئی اگر بات بھی کرے تو مولانا فضل الرحمان اس کے بارے میں وہ فتوے لگاتے ہیں کہ الامان الحفیظ۔ خیر، اب دیکھتے ہیں ساری چیزیں، میرا خیال ہے یہ موقع پھر ایک دفعہ ایسا آیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی منافقت جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے کہ سیاستدان، میڈیا پرسنز یا اس کے علاوہ جتنے بھی جو ہمارے جگادری صحافی ہیں یا انٹلیکچوئلز ہیں یا دانشور ہیں، وہ اس پر اب کیا رائے دیتے ہیں۔
नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगी वो मैं आपके सामने रख दूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।